کچھ سفر صرف منزلوں تک نہیں جاتے، وہ آپ کو آپ ہی سے دور لے جاتے ہیں۔ لاہور کا یہ سفر ایک یادگار چھٹی کا پلان تھا، لیکن جو کچھ وہاں دیکھا، جو کچھ وہاں محسوس کیا، وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک راز بن گیا۔ یہ سب ایک سمپل ٹرپ سے شروع ہوا تھا۔ میں اور میری دوست، ہم دونوں نے مہینوں تک پلاننگ کی تھی۔ ہسٹورک سائٹس، فوڈ سٹریٹس اور لاہور کی روشن گلیاں۔ ہوٹل بھی کوئی خاص نہیں تھا، بس ایک آرام دہ جگہ چاہیے تھی۔ لیکن اس پہلی رات ہی ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ونڈو کے باہر سے ہلکی ہلکی آوازوں کا سنائی دینا، جیسے لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، ٹریول پلانز ڈسکس کر رہے ہوں۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی لاؤنج یا کوریڈور کے پاس لوگ ہوں گے، لیکن جب ہم نے ونڈو کھولی تو سانس اٹک گئی۔ باہر ایک ادھوری اندھیری بلڈنگ تھی، ویران، کہیں کوئی انسان نہیں، صرف سناٹا اور وہ آوازیں۔ ہم نے خود کو سمجھایا، سردی میں ساؤنڈ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے، شاید کوئی ہڈن ایریا ہو۔ لیکن اگلی رات وہ آوازیں پھر واپس آنے لگیں، اور اس بار وہ ہماری باتیں کر رہے تھے۔ ہماری اگلے دن کی جگہیں، لاہور فورٹ، شیش محل، سب کچھ ان آوازوں میں سنائی دیا، جیسے ہماری سوچی ہوئی باتیں کسی نے سن لی ہوں یا پہلے سے جانتا ہو۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اصل سورس کا پتہ لگائیں۔ باہر نکلے، ہال وے پورا خالی، لیکن جیسے ہی واپس کمرے میں آئے، آوازوں کا سلسلہ واپس شروع ہو گیا۔ وہ بالکل نارمل کیجول باتیں کرتے، لیکن میرے اور میری دوست کا پلان پریڈکٹ کرتے۔ پھر ایک رات شیش محل کی بات ہوئی، اس کے اندر چھپے راز، اس کے اندر کی خوبصورتی۔ اور اگلے دن ہم وہاں چلے گئے، ریسٹرکٹڈ ایریا تک چلے گئے۔ شیش محل کے بیچ میں عکس، شیشے، اتنا روشن، اتنا بے چین کر دینے والا۔ وہاں اس جگہ پر جہاں ہر آواز بھی بھاری محسوس ہوتی تھی، میں ہنسی، اس پل کو انجوائے کیا۔ میں ناچنے لگی، میری دوست نے ویڈیو بنا لی۔ لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا۔ میں اٹھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں میں ہل رہی ہوں، میرا جسم ناچ رہا تھا، وہی سٹیپس، وہی میلوڈی، لیکن میں کنٹرول میں نہیں تھی۔ کچھ اور تھا جو میری ہر حرکت کو چلا رہا تھا۔ میں رکنا چاہتی تھی، لیکن میں رک نہیں پائی۔ تبھی ایک آواز آئی، بالکل پاس سے۔ ڈانس بہت خوبصورت تھا، لیکن اگر لباس صحیح ہوتا تو اور بھی بہتر ہوتا۔ ایک ٹھنڈی لہر میری گردن سے اتر گئی۔ میں نے فوراً اپنی دوست کو جگایا، بیگ پیک کیا اور بنا کسی ایکسپلینیشن کے ہوٹل چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہم واپس آنا چاہتے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی، کسی بھی ایئر لائن کا ٹکٹ اویلیبل نہیں تھا، وہ بھی آف سیزن میں۔ مجبوراً ٹرین پکڑی اور ایک کیبن بک کرایا۔ وہ رات چاندنی رات تھی، لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میری دوست پوری رات ونڈو کے سامنے بیٹھی رہی، بنا پلک جھپکے، صرف باہر گھورتی رہی۔ میں ڈر گئی، اسے تنگ نہیں کیا، بس قرآنی دعائیں پڑھتی رہی، اس پر پھونکتی رہی، خود پر بھی۔ یہ سب کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو اس نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں، ایسے واقعات، ایسے لوگوں کا ذکر جو کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت پلے کی۔ سٹرگل تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب نارمل ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہی نہیں کہ سمجھی جائیں۔ وہ آوازیں، وہ بلڈنگ، وہ رات۔ میں لاہور سے پیار کرتی ہوں، لیکن شیش محل کی وہ ویڈیو میں آج تک نہیں دیکھ پائی۔ کہا جاتا ہے کہ جنات آپ کے آس پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور آپ کی تمام باتوں کو وہ سنتے ہیں، لیکن کیا جنات آپ کی حرکات کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سبسکرائب۔